سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ نعت شامل نصاب نعت مولانا ماہر القادری کی نعت ہے۔ ماہر القادری کا تعارف شاعر تھوڑا سا میں آپ کو کروا دوں۔ پیدائش ان کی سن 1906 کی ہے۔ آپ کی کتاب میں اتنا ان کا تعارف نہیں دیا گیا، لیکن لٹریچر کے حوالے سے اتنی معلومات آپ کو ہونی چاہیے جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ پیدائش ان کی سن 1906 کی ہے اور ان کا اصل نام منظور حسین ہے۔ کیا نام ہے؟ منظور حسین ہے۔ شاعری میں انہوں نے ترانے اور گیت بھی لکھے، لیکن ان کی وجہ شہرت نعتیہ کلام ہے، اور اس کے لیے ان کے اندر عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتا ہے، اور ان کی عقیدت کے لیے انہوں نے الفاظ کا پاکیزہ چناؤ کیا ہے۔ ان کی نعت گوئی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام پیش نظر رہا ہمیشہ، اور کلام میں سادگی ہے، سلاست ہے، روانی ہے، فصاحت و بلاغت ہے، جو ان کے اس کلام کو بہترین بناتی ہے اور دلوں میں اتارتی ہے۔ حسن عقیدت ہے، اور ان کی نعت خوانی نے بھی ان کو اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا، جو ان کا پڑھنے کا انداز تھا۔ اگر آپ یوٹیوب پہ غور کریں اور ان کا نام آپ ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے نعتیہ کلام پڑھنے کا انداز کیسا ہے، بہت خوبصورت انداز ہے۔ اور ان کی وفات جو ہے وہ سن 1978 میں ہوئی، 1978۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے کلام میں ایک نظم قرآن کی فریاد بھی ہے، جو کہ اہم اور منفرد نظم تصور کی جاتی ہے۔ اس میں سے چند اشعار میں جو ہے آپ کو بتاؤں گی کہ وہ مشہور ہیں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، طاق دروازہ، اونچی جگہ رکھنے کی، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ یہ اشعار تھے ان کی نظم قرآن کی فریاد میں سے۔ آپ دیکھیں کہ شامل نصاب ان کی نظم نعت جو ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے ان کی صفات کو خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ جب بھی کوئی کلام ہو، اس کے پڑھنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی تشریح کیا ہے، اور تشریح کو سمجھنے میں مزید آسانی ہوتی ہے۔ جتنا آپ کا اچھا انداز ہوگا اتنا ہی جو ہے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کلاس میں بھی میں آپ کو پتہ ہے کہ میں پڑھواتی ہوں، اور خود پڑھ کے بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح پڑھنا ہے آپ نے اس کو۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا،
سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر کہ جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی، سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کا خلق ہی تفسیر قرآن ہے۔ آپ دیکھیں ماہر القادری کا بہت منفرد انداز اور بہت خوبصورت انداز، اس میں جو مشکل الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے، تو اس میں آپ دیکھتے جائیے گا کہ سب سے پہلے جو مشکل لفظ ہے بے کسوں، بے کسوں، بے یار و مددگار، محتاج، کیا ہے؟ بے یار و مددگار اور محتاج۔ اس کے بعد دستگیری، دستگیری ہے معاونت، مدد، اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بوریا، بستر، اسرار، پوشیدہ، ٹھیک ہے، بوریا، بستر، اسرار، پوشیدہ۔ صحائف، صحیفہ کی جمع ہے، مقدس، کتابیں۔ راز، راز کیا ہے؟ بھید کو کہتے ہیں، ایسی بات جو پوشیدہ ہو اور سامنے نہ ہو۔ کچل ڈالنا، ختم کر دینا، تباہ کر دینا۔ پریشان حال، دکھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد کون شخصیات ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں خالد سے مراد، اور حیدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، حیدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تسکین دل و جاں، تسکین دل و جاں کیا ہے؟ دل اور جان کا سکون، کیا ہے؟ دل اور جان کا سکون۔ خلق جو ہے وہ اچھی عادت یا اچھے برتاؤ کو کہتے ہیں، کیا ہے؟ اس کو ہم اچھے عادت یا اچھے برتاؤ کو کہتے ہیں۔ تفسیر قرآن، قرآن کی تفسیر۔ مرکزی خیال، آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں کیا چیز جو ہے وہ بیان کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم تشریح لکھتے ہوئے شاعر کا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے، نظم کا نام لکھیں گے۔ کیا لکھیں گے؟ شاعر کا نام لکھیں گے اور نظم کا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم مرکزی خیال لکھیں گے۔ کیا لکھیں گے؟ اس میں ہم مرکزی خیال لکھیں گے، اور مرکزی خیال ہی اصل میں ایک خوبصورتی ہے اس چیز کو بیان کرنے کی جو شاعر نے اس میں بیان کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی شاعر کا آپ تعارف پڑھیں تو ان کے حوالے سے آپ کوئی نہ کوئی کلام یا اشعار جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کو یاد کر لیا کریں، کیونکہ یہ آپ کے کام آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مرکزی خیال کیا ہے؟ مرکزی خیال یہ ہوتا ہے کہ شاعر نے جو پوری نظم میں چیز بیان کی ہے وہ آپ نے اس کا نچوڑ ماخذ جو ہے وہ اس میں بیان کرنا ہے، اور وہی اس کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اس میں آپ دیکھتے جائیے کہ مرکزی خیال جو ہے، سب سے پہلے آپ جب نعت لکھیں گے تو نعت کا پورا نام بھی لکھیں گے، جو عنوان جس کے تحت انہوں نے لکھی ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ آپ دیکھیں اگر آپ موضوع پر، عنوان پر بھی غور کریں تو بہت وسیع معنی لیے ہوئے ہے۔ اور اس کے بعد اب شاعر کا نام مولانا ماہر القادری ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھیں گے۔ پھر آپ مرکزی خیال کی ہیڈنگ لکھیں گے۔ مرکزی خیال میں آپ دیکھیں
لکھیں گے کہ مولانا ماہر القادری نے شامل نصاب نظم، اس میں آپ شاعر کا نام کٹے ہوئے مارکر کے ساتھ انورٹڈ کاماز میں نمایاں کر کے لکھیں گے. پھر نے شامل نصاب نظم، یہاں آپ پورا عنوان لکھنے کی بجائے صرف نعت بھی لکھ سکتے ہیں. نعت کو بھی آپ انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے. کسی اور رنگ کے پین سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کٹی ہوئی نب کے مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں. نظم نعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے. کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ نے بادشاہ ہو کر سادہ زندگی بسر کی. آپ نے بادشاہ ہو کر سادہ زندگی بسر کی، غریبوں محتاجوں کی مدد کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے اچھے برتاؤ کے طریقے سکھائے. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، تو ایک دفعہ وہ موجود نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے اور وہ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور اس کی تیمارداری کی. اور آپ کے حسن سلوک کے اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ آپ نے دشمنوں کو بھی معاف کیا اور ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم دیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی حسن سلوک کیا. آپ کو پتہ ہے کہ عرب قوم بہت جہالت کے اندھیروں میں گھری ہوئی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امانت و صداقت کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، جو ہے امین و صادق وہ لوگ ان کو مانتے تھے، اور حسن اخلاق کی وجہ سے آپ نے ان کو متاثر کیا اور ان کے دلوں میں گھر کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا. شاعر نے بہت خوبصورت انداز سے ہر شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام اور درود بھیجتے ہوئے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے دنیا کے اطوار بدل گئے. اطوار یعنی طور طریقے بدل گئے. جو بدو قوم تھی، آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے باتوں پہ جھگڑا ہوتا تھا، پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہ جانور کسی گھاٹ میں ایک جگہ پانی پی لیتے تھے، وہ جھگڑا تھا، اور ذات پات کے جھگڑے تھے، اور ہر طرح کے جو مسائل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ دائرہ ایمان میں داخل ہوئے تو جہالت کے یہ تمام جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے مسائل تھے، کوئی برابری کا سلوک نہیں تھا، امیر جو ہے وہ حاوی تھے اور غریب بد سے بدتر زندگی گزار رہا تھا. یہ سارے طور طریقے بدل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے دنیا کے اطوار بدل گئے اور اسلام کا پرچم بلند کیا، اور اسلام کا پرچم بلند ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پرچم بلند کیا. ان پریشان حال لوگوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے کہ ان پریشان حال لوگوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بہادر شخصیات کے قصے سب کی زباں پر ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے بستر مبارک پر سلایا تھا اور خود ہجرت فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی تمام نعمتوں کے باوجود عام زندگی گزاری. اپنے جوتوں کو خود گانٹتے اور اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی کامیاب زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے اور سادگی کا درس دیا.
دنیا کی دونوں جہان کی نعمتیں جو ہیں وہ آپ کے لیے بنائی گئیں، تخلیق کی گئیں، لیکن آپ نے صبر اور شکر کا مظاہرہ کیا، اور جب بھی کوئی آپ کے دروازے پر آتا کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جاتا تھا، اور آپ کے پاس جو چیز موجود ہوتی وہ آپ اسے عطا فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو، جنہوں نے پرسکون زندگی بسر کرنے کے طریقے اور اصول بتائے۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا خلق ہی قرآن کی تفسیر ہے۔ کیا ہے کہ جن کا خلق ہی قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں قرآن پاک کو رحمت للمسلمین کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ رحمت للمسلمین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، رحمت للعالمین فرمایا گیا ہے کہ دونوں جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ جب بھی مرکزی خیال لکھیں تو اس میں شعر ضرور لکھیں جو مرکزی خیال کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے، اور نعتیہ کلام، حمدیہ کلام اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں 2 اشعار جو ہیں وہ میں نے لکھے ہیں۔ ایک یہ ہے، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ حال قرآن ہی قرآن۔ اور دوسرا ہے، تیری رضا رضائے حق، تیری عطا عطائے حق، تیری رضا رضائے حق، تیری عطا عطائے حق، وحی خدا ہے تیرا کلام، تجھ پر درود و سلام۔ جی، اس کے ساتھ ہی مرکزی خیال مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی، ابھی میں آپ کو ساتھ یہ جو تعارف ہے، تعارف میں شخصیت کے حوالے سے جو اہم نکات بتائے ہیں وہ بھی آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کی کتاب قرآن کی فریاد کے حوالے سے جو 2 اشعار میں نے آپ کو بتائے وہ بھی آپ نے تعارف میں لکھنے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی کو آپ نے خوشخط اور صفائی کے ساتھ کاپی پر تحریر کرنا ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا نظم کو آپ نے گھر میں پریکٹس کرنی ہے اور اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ نعتیہ انداز میں پڑھنے کی بھی آپ مشق کریں۔ اس کے بعد آپ مرکزی خیال کو تحریر کریں گے، اور مرکزی خیال جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح آپ تحریر کریں گے خوبصورت انداز سے، اور جو لکھنے کا طریقہ بتایا ہے اسی طرح آپ تحریر کریں گے۔ ان کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا شاعر کا نام، نظم کا نام، مرکزی خیال، یہ آپ نے اس طرح تحریر کرنا ہے، کیونکہ اس مرکزی خیال کے بعد جو آپ کی مشق میں 3 اشعار دیے گئے ہیں کہ اس کی آپ نے تشریح لکھنی ہے، تو ان کی تشریح میں آپ کو سمجھاؤں گی، اور نظم کی تشریح بھی آپ کو سمجھاؤں گی انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی، اور آپ اس کو میں آپ کو لکھ کر بھی دوں گی اور سمجھاؤں گی بھی، اور ان کے اشعار کے بعد ترتیب کے ساتھ آپ نے وہ تحریر کرنی ہے۔ میں نے اس کو بہت آسان طریقے سے سمجھایا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت اسلام کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ان کی وجہ سے جو ہے دنیا تخلیق ہوئی، تو ہم بھی جس طرح فرشتے جو ہیں آسمان پر آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ جی، اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا۔ رضوانہ بطول آپ سے اجازت چاہتی ہے بشرط صحت و زندگی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہباں۔ دعاؤں میں